سینیٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس بابت اشارہ کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو بڑا کنسنسس کے ساتھ ایک چیز آئی تھی، لیکن آپ نے کہا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ کنسنسس کے ساتھ آنے میں پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ کم، اس کا پلس مائنس کو دیکھ کے جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. میں ایک چیز کریکٹ کر لیتا ہوں، ثاقب نثار صاحب سیکٹری لا بنے تھے 1997 میں. اس کے بعد 1998 میں ان کو میاں نواز شریف صاحب اور تارڑ صاحب نے ان کو اپ گریڈ کر کے وہ کر دیا تھا، اور پھر یہ پی سی او جج بنے تھے 2000 میں. انہوں نے تو غلط کرنا ہی کرنا تھا، اس چیز کو کریکٹ کرو، نہ کہ آپ سسٹم کو چینج کرو. نمبر 2 دیکھیں، اب 18th امینڈمنٹ کے اندر جو آپ ریلیٹڈ چیزیں کر رہے تھے وہ اس کو ٹچ کرنا، اس کو بیلنس کرنا. اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ جی چیزیں خراب ہوتی ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں، ہر صوبے کے اندر بجلی، یا ہر صوبہ نہیں، بعض صوبوں میں زیادہ بعض میں کم بجلی چوری ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری صوبے پہ ڈال دو، بجلی چوری کی ذمہ داری صوبے پہ ڈال دو کہ بھئی یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہارے یہاں سے چوری ہو رہی ہے، یو ول بی ریسپانسبل دس منی. آپ وفاق کے اوپر کیوں اس کو ایڈریس کر رہے ہو؟ آپ کے بہت سارے پرابلم جو ہے نا، وہ آپ کا یہ جو سارا مائنس پلس ہو رہا ہے، اس کا تعلق آپ کے لیک آف گورننس سے ہے، یا لیک آف ول آف گورننس سے ہے. نمبر 2، آپ لوگ جو جنریٹ کر رہے ہو، لیٹس سے خیبر پختونخوا سے ایک چیز جنریٹ ہوتی ہے، سندھ سے دوسری ہوتی ہے، پنجاب سے تیسری ہوتی ہے. ان سب کو اس چیز کے اندر کوئی مارجن ملنا چاہیے کہ یار یہ تم جنریٹ کرو، باقی صوبوں کو دے رہو. ہم اس میں تو یہ مانگ بھی رہا ہوتا ہے اس میں، ہاں جی، تو ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو ان چیزوں سے ایڈریس کرنا ہے. لیکن اگر آپ، اور نمبر 3، ہم نے 18ویں ترمیم میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیوالو کر لی، لیکن ہم نے اس کو سینٹر میں اس کے اتنی بڑی منسٹری، بلکہ بڑی ہو گئی منسٹری، ختم ہی نہیں کی. تو بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھیں، اگر میں نے بہانہ اس بھیڑیے کی طرح اس بکری کے بچے کو کھانے کا ہے میرا، تو پھر میں اوپر سٹریم پہ کھڑوں گا، میں کہوں گا تم نیچے پانی پی رہے ہو، میرا پانی گندا ہو گیا ہے. اور رہی بات یہ کہ جو ابھی بتا رہے تھے، اپنے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جی ہم نے کڑوی دوائی پینی ہے، تو ہوتا ہے نا بعض دفعہ جو بچے بہت زیادہ وہ شرارتی ہوتے ہیں، شرارتی نہیں، جو دوائی نہیں پیتے ہوتے نا، تو وہ بڑا جو ہوتا ہے نا، جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس کی ناک بند کرتا ہے بچے کی، بچہ منہ کھولتا ہے، اس کے اندر کڑوی دوائی ڈالتا ہے، اس کا منہ بند کرتا ہے، اس کو پینی پڑتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ناصر شاہ صاحب، اب مجھے ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں پوائنٹ، اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر لیجئے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر الیکشن کمیشن کے چیئرمین سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اپارٹمنٹ کا پروسیس بھی ڈسکس ہونا چاہیے. ساتھ ہی یہ جو لوکل باڈیز کا ہمارا سسٹم ہے، یہ کبھی بھی اس کو امپاور نہیں ہونے دیا گیا. ہاں، اس جگہ ضرور ہونے دیا گیا کہ جیسے جہاں پر صوبے میں اسی جماعت کی حکومت ہے، تو نیچے غیر جماعتی بنیاد ہی ہو یا جیسے بھی ہو، لیکن اسی جماعت کا میئر بھی ہو، تو وہ وہاں پر سلسلہ پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن ادروائز ہم نے اس کو پنپنے نہیں دیا، حالانکہ کہا جاتا رہا کہ جمہوریت کی نرسریاں ہیں. تو یہ کب ہو پائے گا؟ اور یہ من حیث الجماعت یہ مسئلہ ہر جماعت میں پایا جاتا ہے. دیکھیں، پہلی دفعہ سینیٹر صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں متفق ہوں جو انہوں نے کہی ہیں. کڑوی دوائی والی بات بھی کسی حد تک، لیکن اس پہ بعد میں رسپونڈ کروں گا. میں جو ابھی آپ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں اس وقت بھی اگر کہیں پہ بلدیاتی نظام ہے اور ان کو امپاور کیا گیا ہے تو وہ صرف سندھ میں ہی ہے. دیگر جگہوں پہ اس طرح کی نہیں ہے، کونسلز کو امپاور کیا گیا جو یہاں پہ ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کے زیادہ امپاور نہیں کیا گیا جتنا کرنا چاہیے. سر نہیں، میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ ویسے جو بھی ہیں، اگر وہ مرزا صاحب سے پوچھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہیں گے کہ ابھی ان کی تشنگی باقی ہے، بہت سارے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو میں ذاتی طور پر انٹیریئر والوں کے اپنے مسائل ہوں گے، ناظم رہا ہوں اور پھر ایل سی اے کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. تو میں نے تو بہت فائٹ کی ہے اس کے لیے کہ یہ اختیارات جو ہیں یہ نچلی سطح پر جانے چاہیے، ان کو زیادہ امپاور کرنا چاہیے، اور ہم لوگ اس پہ مزید کام کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا ہے، اور اب میں دوبارہ لوکل گورنمنٹ میرے پاس ہے تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ان کو جو اس وقت بھی موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی مزید بااختیار کیا جائے، اور جو آنے والے الیکشن ہیں
ان میں ان کو اور زیادہ امپاور کیا جائے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا زیادہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے اتنا زیادہ اچھا یہ پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے تھاٹس اس پہ کیا ہیں؟ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے آخر کیا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ بلکہ میں پہلے جاؤں گا اسلم غوری صاحب, ان سے ذرا اس پہ رائے لے لوں. اسلم غوری صاحب, آپ کی پارٹی کی سوچ اس بارے میں کیا پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ تو جمہوریت کی نرسریاں ہوتی ہیں, ان کو پنپنے کا موقع دینا چاہیے, لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. ماسوائے اس کے کہ اگر اپنا ہی کوئی میئر موجود ہو تو وہ چلو پھر بھی تھوڑا سا قابل قبول ہوتا ہے, لیکن ادروائز یہ بڑی پرابلم ہے. آپ نے بڑا مشکل سوال مجھے کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو پتا ہوگا کہ کے پی کے میں ہمارے بہت سی جگہ پہ لوگ جیتے تھے انتخابات میں. اس وقت حکومت بھی ان کی تھی. اس حکومت کے دوران پشاور کا میئر ہمارے پاس ہے اور بہت سی جگہوں پہ تھے, لیکن اس کے بعد اچانک انہوں نے ان کے سارے اختیارات سلب کر لیے اور ان کو بالکل بے دست و پا کر دیا. تو اب یہ جب تک ہم ان کو پاور نہیں دیں گے نیچے کی سطح پہ, عوامی مسائل تو انہی کے پاس ہوتے ہیں, ہر گلی کی سیاست وہ کرتے ہیں. ایم پی تو پورے حلقے کی سیاست کرتے ہیں نا, وہ تو ہر گلی کی سیاست کرتے ہیں. اور ان کو جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے, ان کو طاقت نہیں دیں گے, عوامی مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے. لیکن عجیب و غریب سی بات ہے کہ جی کے پی کے میں کوئی اور طرح کا نظام ہے, پنجاب میں کوئی اور ہے, سندھ میں کوئی اور ہو, تو ہمیں یہ تو کم از کم ایک نظام ہونا چاہیے پورے ملک میں, یکساں, اور اس کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ایک میں یکسانیت آنی چاہیے, اور یکسانیت کے ساتھ ہی سارے معاملات میں سمجھتا ہوں بہتر ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا اس میں, اسی طرح تعلیم میں بھی یہ پرابلم ہے. تعلیم میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ نظام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی افنان صاحب. تو بلدیات کو جب تک آپ اختیارات نہیں دیں گے نیچے کی سطح I got your point, اسلم صاحب. ہو ہی نہیں سکتے. بالکل I got it, sir. جی افنان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس پہ ذاتی طور پہ تو میں اس پہ پوری طرح یہ بلیو کرتا ہوں. اور پارٹی آپ کی کیا بلیو؟ پارٹی نے تو بھی صوبہ پنجاب نے بھی کیا کہتے ہیں ایک قرارداد پاس کر دی ہے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر آئینی ترمیم ہونی چاہیے, وفاق کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے, جس کے تحت دو بات, ایک تو یہ کہ ان کا ٹینیور پروٹیکٹڈ ہو, اور یہ نہ ہو کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ آ کے پہلے ان کو ختم کر دے اگر کسی اور کی ہے, اور پھر الیکشن نہ کرائے اور اے سی ڈی سی سے اپنے معاملہ چلاتے رہیں. تو یہ ختم تبھی ہوگا جب اس کو آئینی ترمیم آپ کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے وسائل ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوبے کے تحت نہیں بھیجنے چاہیے. آپ این ایف سی کا اس کا کوئی محکمہ بھی نہ بنائیں, محکمہ بھی بیڑا غرق ہے. اگر آپ صرف ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں ٹو دا میٹروپولیٹن کارپوریشن یا جو بھی ٹاؤن, تاکہ محتاجی نہ ہو, تاکہ ورنہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جی اب وہ دیں گے, اب وہ نہیں دے رہے تو آپ یا پھر اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. میں ذرا مختصراً ان کا جواب دوں. جی آپ نے خود ان کا اسلم غوری صاحب کے فار چینج پی ایم ایل این ٹیلی ویژن پہ ایک صحیح بات بھی کر رہی ہے. دیکھیں ایکچولی ہونا یہی چاہیے. آپ کا سارا کام تو بلدیات میں ہو رہا ہے, ایم این اے ایم پی اے کو کس بات کے پیسے دو, کیوں دو؟ تو کے پی میں کریں نا ایسا. دیکھیں اگر میری گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سسٹم غلط ہے. اچھا اس سے بھی بڑا غلط سسٹم ہے کہ میں الیکشنز جو انڈیپینڈنٹ کراتا ہوں پھر ان کو کہتا ہوں اب آپ کوئی پارٹی جوائن کر لو. میں ذرا جواب لوں. جی ناصر صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے کے پی میں سنا کہ کیا ہوا وہاں کے الیکٹڈ میئر اور دیگر کے ساتھ, اور خیر سے پی ٹی آئی نے اپنی دور حکومت میں پنجاب کے جتنے الیکٹڈ چیئرمین صاحبان یا ناظم جو کوئی تھے ان سب کو گھر بھیج دیا تھا, سب کو, جو زیادہ تر ظاہر ہے پی ایم ایل این کے تھے. تو وہ یہ چلیں ہو چکا ہے یہاں پہ.